السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دین و دنیا چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جادو کی کچھ علامات اور اس کے بعد خواب کے حوالے سے بات کی تھی۔ آج ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جادو کتنی قسم کا ہوتا ہے، جادو کی اقسام کیا ہیں، تاکہ جب تک پتہ نہ ہو تب تک جو ہے وہ اس کی تشخیص نہ ہو تو اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے بہت ہی مشہور، اس حوالے سے مشہور کہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں کا کام کیا ہے، اور نامعلوم شخصیت اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو اجاگر نہیں کرنا چاہ رہے اور ایک جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ علاج کر رہے ہیں۔ تو ہم نے ان کو دعوت دی ہے تاکہ ان لوگوں تک بھی آپ کی آواز اور ہمارا یہ پیغام پہنچے جو ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو علم کے حساب سے کورے ہوتے ہیں اور لوگوں کو لوٹنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ان سے بچانے کے لیے ہم نے ان کا متبادل ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ قاری محمد اشرف ربانی صاحب جو کامل عامل ہیں، ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جادو کی اقسام کیا ہے، تاکہ ہمارے علم میں ہو، اگر کوئی قسم ہمارے اندر ہو تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بلا جھجک رابطہ کریں۔ اور ان کی طرف سے یہ دعویٰ ہے، انہوں نے خود بھی کہا اور یہ کہیں گے کہ وہ رابطہ کریں، مکمل رہنمائی کی جائے گی اور بے لوث کی جائے گی۔ اور اس کے حوالے آخر میں آپ کو نمبر بھی دیتا ہوں، آئیے سنیے جادو کی اقسام کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کی مشہور جو ہیں وہ 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم اولاد کی بندش۔ اولاد کی بندش کیسے ہوتی ہے کہ حمل کا ٹھہر جانا اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کا ضائع ہو جانا، یا حمل نہ ٹھہرنا، ڈیٹ کا بند ہو جانا۔ یہ رپورٹیں بالکل ٹھیک ہیں دونوں کی، لیکن آگے یہ سمجھ لیں کہ شیطانی یہ بندش، شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، اس نے ہر طرح کا ہمیں نقصان پہنچانا ہے۔ ایسے کئی مریضوں کا علاج کیا الحمدللہ، ہمارا تجربہ اس سے ہے۔ دوسری قسم ہے کاروبار کی بندش۔ یہ کاروبار کی بندش، آپ نے ریٹ بالکل کم دیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو کام نہ ملا، تھوڑا سا ملتا ہے اور زیادہ کام آگے وہ وعدہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ کی ڈیل اینڈ پر پہنچ جاتی ہے تو آخر پر آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ اچھا، ہم آپ کو بتائیں گے ہنر، آپ بہترین، آپ کے پاس ہنر ہے، لوگ آپ کے ہنر کی تعریفیں کرتے ہیں، آپ کا کام بڑا صاف ستھرا ہے، جو بھی آپ کرتے ہیں، جو بھی آپ کا فن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پر یہ کام نہ ملنا، یہ کاروبار کی بندش ہے۔ یا کام پر جانے کے لیے آپ کی صحت کا خراب ہو جانا، سر کا وزنی ہو جانا، اور آپ کا دل نہ چاہنا چلیں آج نہیں کل جاؤں گا، کل بات کر لوں گا، چلیں فون پہ کیا کرنا ہے ان کو مل کر کر لیں، یعنی انہوں نے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے رکاوٹ ڈالنی۔ یا یہ بھی ہوتا ہے کہ دکان ایک جیسی ہے، اس کی بہت دکان چل رہی ہے اور اس کی کچھ بھی نہیں ہے، ٹائمنگ ایک ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا، یہ حالانکہ اس کا سودا بھی معیاری ہے اس سے، اور کم بھی دے رہا ہے، ریٹ بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گاہک نہیں آ رہا۔ تو وہ شیطان جو گاہک آتا ہے نا، اس کا ذہن پھیرتے ہیں، کیونکہ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ یہ اس کے پاس سودا پرانا ہوگا، وہ صحیح نہیں ہوگا، غیر معیاری ہوگا، یہ ایسی وہ اشکال ڈالتے ہیں۔ میرا ایک تجربہ اس میں ہوا، اس نے کہا کہ ایک آدمی نے آ کر ہمارے پاس کسی بھی وہ دربار، یہ شاہ کوٹ ہے، یہ پہلے وہ شیخو پورہ میں تھا، اب وہ ننکانہ میں چلا گیا۔ تو وہاں کا ایک دربار ہے 9 لکھی ہزاری، تو وہاں کا وہ گروپ تھا جنات کا۔ تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمارے جب بھی کوئی دربار پہ آتا ہے، ادھر آ کر وہ منت مانتا ہے کہ ہمارا کاروبار اگر چل جائے گا، بابا جی میری دکان اگر چل گئی تو میں اتنا آپ کے پاس حاضری دوں گا، پھر میں ہر یہ میں سالانہ اتنا دیا کروں۔ ہاں سالانہ دیکھیں جیسے دیتے ہیں نا، 2 5 10 15 20۔ جی جی، وہ جو بھی منت مانتے ہیں کہ ہر جمعرات میں آؤں گا یا ہر جو بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ یار وہ تو درباروں پہ جاتے ہیں اولیاء کے پاس، آپ یہ کہتے وہاں ہم ہی ہوتے ہیں۔ جب اس نے یہ منت مانی، ہمارے سردار نے ہمیں بلایا، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے، جو فوت ہو جائے وہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے۔ اچھا، یہ ان کا ہے؟ ہاں یہ ان کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ چیز کو سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک آدمی فوت ہو گیا، چارپائی بھی پڑی ہوتی، ہم تو تمہیں نظر نہیں آتے لیکن تم ہم کو نظر آتے ہو، ہم تو سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جب سنتا نہیں ہے، جب وہ دیکھتا نہیں ہے،
اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کیا کرنا وہ تو ہم ہی کرتے ہیں جو بھی یہ قرآن پاک میں بھی اس طرح ہے نا جی کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا نا. ہاں اچھا جنات بھی یہی. الا یسمعون دعاءکم. اچھا ہاں اگر آپ وہ آپ کی دعا نہیں سن سکتے، اگر وہ سن بھی لیں وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں گے تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے. اموات غیر احیاء. ہاں جی وہ مجھے پتا ان کی اس معلومات سے بھی میں نے، کیونکہ قرآن کا علم تھا ان کی معلومات بھی، تو میں بہت حیران ہوا، دھنگ ہوا کہ یار یہ کیا معاملہ. اچھا اس نے کہا کہ آیا ہمارے سردار نے کہا جاؤ بھی اس کا کام چلاؤ. میں نے کہا تم کام کیسے چلا لیتے ہو؟ آدمی کے پاس علم ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، یہ شیطان کیسے اس میں مداخلت کر لیتا ہے؟ تو اس وقت پتہ چلا، انہوں نے کہا ہم ایک آدمی دکان پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اندر ایک گاہک کے پاس آ جاتا ہے اور ایک جو دکاندار ہے اس کو پکڑتا ہے، اس کا ذہن کو. اب 200 کی چیز بیچ رہا ہے تو اس میں اس کا مارجن تو 50 یا 10 یا 20 ہوگا. بالکل ہم اس کو کہتے ہیں کہ 400 تو نے کہنا ہے، ریٹ کتنا مانگنا ہے؟ 400. اچھا یہ ذہن میں باتیں ڈال یہ ذہن میں ڈالتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نا الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. خطرناک مسئلہ ہے یہ تو. اور دل کا جو ہے وہ دماغ کے ساتھ الگ ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کہا 400 مانگو. ہم نے گاہک کو پکڑا، اس کی آنکھوں میں اتنا خوبصورت، آپ کو پتا قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم ان کے لیے برے اعمال ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں خوبصورت. کہتا ہم نے وہ چیز ان کو دکھائی گاہک کو کہ یہ بہت خوبصورت ہے، بہت مہنگی ہے، یہ اوریجنل چیز ہے، اس نے کم ریٹ تم سے مانگا، جلدی کرو یہ بدل نہ جائے، 400 روپیہ دو اس کو، تم پیسے دو اور پیک کرا کے جلدی سے چلے جاؤ. باہر سے ہم نے گاہک کا، ایک نے گاہک کا ذہن بدلنا ہے، ایک نے وہ مالک جو دکان کا ہے اس کا، ایک جس نے وہ سامان جو رکھا ہوا وہاں اس کو خوبصورت کر کے دکھانا. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے. کہتا ہے اس طرح پھر اس کو 200 لہرا مل گیا، 20 گاہک ہم گھیر کے لے آئے اس کی دکان پر. اب اس کو 4000 ڈیلی کا مل گیا. اب آپ اس کو لاکھ قرآن سنائیں، لاکھ اس کو حدیث سنائیں، یہ آپ کی بات نہیں مانے گا. یہ سر کے بل بھی چل کر اس دربار پہ، اس قبر پہ جائے گا. اچھا مجھے یاد ہے جب میں پڑھتا تھا نا، یہ 99 کی بات ہے، 1999 جی تو ہم اس وقت پی سی ہوتے تھے، یہ موبائل وغیرہ تو تھے نہیں. جی تو میں فون کرنے کے لیے گیا اور مجھے اس نے دیکھا کہ یہ اس طرح کا، اور اس نے بات شروع کر دی. تو دوسرا کہتا ہے یار اتنی دیر ہوگی شادی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جا، تجھے میں لکھ کر دیتا ہوں کہ اولاد ہو. اچھا یہ پھر شیاطین یہ باتیں کرتے ہیں اور سارا. جی جی یہ بول. اچھا 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 آگے سنیے. انہوں نے کہا کہ پھر کچھ عرصہ ہوتا ہے، ہمارا سردار آتا ہے، ہمیں یہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ جو اس کا نفع اس کو دیا نا سارے کا سارا ختم، اس کی نقصان شروع کر دو. کہتا ہم پھر ایسے نقصان شروع کرتے ہیں کہ دوبارہ پھر وہ وہاں آ کر ایڑیاں رگڑے جو مرضی کرے، پھر ہم اس کی بات کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، دوبارہ ہم اس کو اٹھنے دیتے. یہی بات والٹن میں ہوئی. میں گھر میں کام کر رہا تھا، یہی ان کا مسئلہ تھا جادو کا. پین، بچی کے پیٹ سے پین ختم نہیں ہو رہی تھی، ساری میڈیسن گالی، وہ اونچی اونچی چیخ رہی تھی. لیکن الحمدللہ ایک ہی ٹرم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 3 گھنٹے کی میری ٹرم ہو 5 بھی ہوتی ہے، آپریشن مکمل کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی، اس کی درد ختم ہو گئی. اب یہ اس آدمی کو جب یہ بات کہی، اس آدمی نے مجھے بتایا کہ قاری صاحب یہ بات آپ کی واقعہ سچی ہے. میں ایک فرنیچر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور وہ مالک دیسی گھی کے اس وقت چاول پکوایا کرتا تھا اور وہ علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ لے کر جایا کرتا تھا. ہمیں نہیں کھلاتا تھا. میں نے اس کو ایک دن کہا کہ یار ہم بھی مزدور لوگ ہیں، ہمیں بھی کھلا دو، تم نے ادھر بھی تو لوگوں کو کھلانا، ہم بھی آپ کے مزدور ہیں، ہمیں بھی. اس نے کہا خبردار اگر یہ ایسی بکواس کی تو یہ سارا جو کرم ہے یہ پیر علی اجمیری کا میرے اوپر کرم ہے. تم ایک دانہ بھی اگر کسی نے یا آئندہ اگر بات کی تو میں تمہیں فیکٹری سے نکال دوں گا، یہ تو سارا ان کا دیا ہوا ہے. اچھا ان کا مائنڈ یہ بنا دیا، مائنڈ یہ بنا دیا. یہ دوسری یہ. اور تیسری اس بندے نے کہا کہ قاری صاحب میں نے اللہ کی قسم دیکھا کہ اس کی وہ فیکٹری ختم ہو گئی، اس کا کارخانہ ختم ہو گیا، اس کی گاڑی بکی، اس کی کوٹھیاں بکی، اب وہ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے. تو یعنی واقعتاً یہ جو بات آپ نے بتائی ہے یہ واقعتاً صحیح ہے، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو ایسے ہی ہے. یہ بھی ایک میں میسیج ان لوگوں کو دیتا ہوں کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. تو جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو کبھی بھی خالی موڑتا نہیں. اپنے اللہ سے رابطہ رکھیں. ان کے پاس جانے سے تو قرآن بھی ہمیں منع کرتا ہے کہ یہ تمہاری بات سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما، اللہ کے لیے ہے جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یہ ساری ملکیت تو اللہ کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک.
کہ برکت والی وہ ذات ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ تو اس میں ایک یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ جنات کا اس میں کردار ہوتا ہے۔ جیسے یہ لات کی بندش کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک عورت نے آ کر کہا جی میں پاک نہیں ہوتی، ہر وقت بلیڈنگ ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ ایک شیطان کی رگ ہے جس کو وہ ایڑ لگاتا ہے، تو اگر وہ رحم سے خون بہا سکتا ہے تو کیا رحم سے مادہ تولید نہیں نکال سکتا؟ جی جی، ہمیں یہ حدیث سے رہنمائی لینی ہوگی۔ اکثر لوگ زبردستی کرتے ہیں، اگر وہ بلیڈنگ رحم سے ہی آتی ہے نا، اگر وہ اس کو نکال سکتا ہے تو یہ نہیں، اسی طرح پیشاب کسی کے مثانے کا وہ منہ جو ہے اس کو کھول دیتا ہے تو یہ نہیں رکتا، دوائیاں کھانے سے بھی نہیں رکتا، تو یہ سمجھ لے یہ شیطان کی بیماری، اس کا بھی علاج کیا میں نے۔ رشتے کی بندش ہے، یہ بھی یہی ہے۔ رشتے کی بندش یہ چیز ہوتی ہے کہ شیطان آتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دی ان کے گھر پہ، دروازے پہ وہ بیٹھ گیا ہے، اچھا، جب بھی کوئی رشتہ دیکھنے آئے گا اندر بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، بہت خوش ہیں دونوں، 100% ان دونوں کو یقین ہو گیا، دونوں پارٹیوں کو، کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نکلنے لگتے ہیں، نکلتے ہیں تو وہ جو شیطان دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، یہ ایک آپشن چھوڑ جاتے ہیں کہ ہم فون پہ بتا دیں گے، ہاں، آپ کو ہم بتا اچھا، دیں گے۔ یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے شیطان، میرا تو انٹرویو ہوا ہے نا ان سے اچھا، کہ تم یہ کام کیسے کرتے ہو، وہ کہتا ہے جب ہم پیچھے اس کے لگ جاتے ہیں، جس نے فیصلہ دینا ہوتا ہے نا، ہم اس کا دماغ گھما دیتے ہیں، یار بچی تو ٹھیک ہے، تم نے بچی کی ماں کو نہیں دیکھا، تم نے اس کی بہنوں کو نہیں دیکھا، تم نے ان کو بھائیوں بس اسے ڈال، بس ویسے یعنی اس نے ڈالنے کو ان کا رہن سہن اچھا نہیں ہے، تم نے تو بچی تو ٹھیک ہے خوبصورت ہے لیکن بقایا معاملات بھی تو دیکھیں۔ کہتا جتنی دیر تک انہوں نے انکار نہیں کرنا ہم نے ان کے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے۔ یہ اس طرح یہ کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شیطان سوئے ہوئے ہیں، صرف ہمیں نماز سے روکتے ہیں، روزے سے روکتے ہیں، بقایا کچھ نہیں کرتے، وہ ہمیں ہمارے ساتھ جالس ہیں، ہماری ہر چیز تباہ کرنے پر وہ تلے ہوئے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ آسان بات ہے۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیے، صحت کی بندش کی میں بات کر دوں۔ اچھا، آگے یہ صحت کی بندش ایسی ہے کہ آپ کی وہ جب انہوں نے وہ کہتے ہیں، میں نے انٹرویو لیا، کہتے ہیں گلے کے نیچے ہم جانے نہیں دیتے دوائی کو۔ بعض لوگوں کا یہ ذہن بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر اگر دوائی کھائیں گے تو یہ تو پھر صحیح نہیں ہے، اگر بسم اللہ پڑھ کر کھائیں گے تو یہ تو پھر بیماری جائے گی نہیں، تو بغیر وہ بسم اللہ کے جب وہ کھاتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ جب وہ بغیر بسم اللہ کے کوئی چیز کھاتا پیتا ہے تو شیطان ساتھ لگ جاتا ہے۔ کہتا ہم حلق کے نیچے ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ہمارے ہاتھ کون سے آپ کو نظر آئیں گے؟ بالکل ایسے، تو جب وہ دوائی ہم نے میدے میں جانے نہیں دینی تو دوائی نے اثر کیا کرنا ہے؟ ہم آپ کو نظر نہیں آتے، تو یہ چیز ہوتی ہے۔ خود جن نے بتایا، جنہوں نے بتایا ہے، ایک عورت کا 14 سال سے میدا خراب تھا لیکن اللہ نے شفا دی، جب پانی پلایا، یہ چند دن ہوئے ہیں تو چند مہینے لگا لو اچھرا میں، اس عورت کی کہہ نہیں رکتی تھی، پانی پیا تب بھی کہہ، تھوڑی سی چیز جوں حلق سے نیچے گئی کہہ، ایک کھانا پینا بند کر دینا یہ بھی اس جادو کی علامت ہے کہ اس کو آپ زور لگا رہے ہیں 2 ماہ سے 3 ماہ سے، دل ہی نہیں چاہ رہا، دل ہی نہیں چاہ رہا جب وہ کر رہے ہیں، آپ ڈالتے ہیں فوراً حلق سے نیچے نکال دیتے ہیں یا وہ منہ بند کر لیتے ہیں، یہ بھی اس جادو کی علامت ہے۔ اسی طرح رات کو نیند نہ آنا، دوائی کھانے کے باوجود، گولیاں نیند کی کھانے کے باوجود نہیں آتی، تو وہ کیونکہ اس نے دماغ اس کا پکڑا ہوا ہے، وہ دماغ سن کیا ہوا ہے، وہ نیند کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، وہ وسوسے ہی ڈالتا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی اس کی ہوتی ہیں، اس میں میڈیسن سے سائڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس کو مستقل مریض بنا لیتے ہیں، لیکن اس طرف ہمارا ذہن نہیں آتا۔ اچھا پیر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بتائی ہیں اقسام، اس کا مکمل آپ مضبوط علاج کر لیتے ہیں؟ اللہ کے حکم۔ جی ناظرین، آپ نے یہ اقسام سنی ہیں، اولاد کی بندش ہو یا کاروبار کی بندش ہو، رشتے کی بندش ہو یا صحت کی بندش کا مسئلہ ہو، آپ کسی وقت بھی رابطہ کریں، اور ان کا نمبر ہے 0300911391 قاری محمد اشرف ربانی صاحب۔ آپ بلا جھجک، بغیر کسی پیسے کے اور لالچ کے، آپ بے خوف اور بے خطر ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مکمل آگاہی دیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔